السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اپنے عظیم الشان نعمت سے ہمیں نوازا اور کئی روز کے بعد بڑی چاہت اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم الشان نعمت یعنی سورج کی زیارت ہم سب کو آج کروا دیا۔ یہ اللہ پاک کی عظیم الشان نعمت ہے۔ ہمیں اس نعمت کی عظیم الشان نعمت کی قدر اس وقت ہوئی جب یہ روٹین کے مطابق ظاہر نہ ہوا، چند روز تک چھپا رہا، تو ہمیں اس کی قیمت سمجھ میں آئی، اس عظیم الشان نعمت کی قدر سمجھ میں آئی۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کو اس عظیم الشان نعمت سے راحت عطا فرمایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی گئی ہے، اس کا نام ہے الشمس یعنی سورج۔ اس سورہ کا نام ہی شمس ہے، سورج کے نام سے یہ سورہ موسوم ہے۔ اللہ پاک نے شروع میں اس سورے کے 7 قسمیں کھائی ہیں لگاتار۔ اللہ پاک کو ایک قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ قسم تو وہ کھاتا ہے جسے اپنی بات منوانی ہوتی ہے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیتا ہے، اور اللہ پاک کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ صرف اور صرف ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کتنی قابل قدر ہیں اور کتنی قیمتی ہیں کہ جن کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا، قسم ہے شمس کی، سورج کی، اور اس کی جس کو یہ روشن کر دے یعنی پوری دنیا کو۔ سورج ہوتا تو ہے، اپنے روٹین کے مطابق نکلتا بھی ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، لیکن دکھائی نہیں پڑتا۔ اور کبھی کبھی تو سورج ایسا چھپتا ہے کہ دن کو رات بنا دیتا ہے۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو سورج ختم تھوڑا ہی ہوتا ہے، سورج تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہماری زمین اور سورج کے بیچ میں چاند حائل ہو جاتا ہے اور سورج چاند کے پیچھے چلا جاتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر نہیں آتی ہے، تو یہ دن رات بن جاتی ہے۔
دن کو رات کا سما ہو جاتا ہے۔ گاڑیاں سڑکوں پہ بتی جلا جلا کے دوپہر میں چلتی ہیں، حالانکہ سورج ہوتا ہے، لیکن وہ چیزوں کو روشن نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ ابھی اتنے دیر تک تمہیں چاند کے اوٹ میں رہنا ہے، تاکہ زمین والوں کو پتہ چل جائے کہ تم اپنی مرضی سے نہیں چل رہے ہو، تمہیں کوئی چلا رہا۔ اگر یہ سب کچھ اپنے روٹین کے مطابق ہونے لگ جائے اور ہوتا رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو پھر یہ انسان خود کو خدا سمجھنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے شمس کی، سورج کی، اور اس کی جس کو اس سورج نے روشن کر دیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ چاند بھی چل رہا ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، لیکن چاند اپنی روشنی کو زمین پر نہیں بکھیر سکتا ہے جب تک کہ سورج کا راج ہے۔ جب تک کہ سورج اپنی چمک دمک زمین والوں کو دکھلا رہا ہے، زمین کی چیزوں کو سورج روشن کر رہا ہے، چاند کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی روشنی زمین پر بکھیر دے۔ حالانکہ چاند آپ کو کبھی کبھی دن میں نظر آتا ہوگا۔ بچے کہتے ہیں یہ سورج چاند ہے آسمان پر، مگر اس کی روشنی تو نہیں ہے۔ اس کی روشنی کو کس نے روک رکھا ہے؟ اس کے خالق و مالک نے۔ اس نے نظام بنایا ہے کہ جب یہ سورج چھپ جائے گا مغرب میں تو چاند کو حکم ہوگا کہ اب تو اپنی روشنی کو زمین پر بکھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی بھی قسم کھایا، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی اور اس کی جس نے اس کو روشن کیا۔ دن بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان کی زندگی کا نظام چلتا ہے دن اور رات کے ساتھ۔ انسان کی زندگی کے اعمال کا دار و مدار ہے دن اور رات کے ساتھ۔ جہاں دن نہیں ہوتا ہے ان سے پوچھئے ان کی زندگی کیسی ہے۔ ہاں، اسی زمین پر بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 6 مہینہ دن نہیں ہوتا ہے۔ اسی زمین پر ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینہ رات نہیں ہوتی ہے، اور کہیں کہیں تو آدھے گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور کہیں کہیں 1-1.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ ان کو بھی 5 وقت اذان دینا ہے، ان کو بھی 5 وقت نماز پڑھنا ہے، ان کو بھی رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ہندوستان والے کتنے مزے سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا وقت مقرر ہے، اتنے گھنٹے روزہ رکھنا ہے، اتنے گھنٹے ہمیں کھانا ہے، سونا ہے، اب فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھ لینا ہے۔ لیکن جن کے ہاں 6 مہینہ دن ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ 6 مہینے کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں لگاتار، مگر اللہ پاک نے اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو سہولتیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اوقات متعین کیے جاتے ہیں کہ ایک اسی دن میں وہ اتنے دیر تک نہیں کھائیں گے، پھر اس کے بعد کھائیں گے، اور اسی رات میں وہ نماز ظہر کی بھی پڑھ لیں گے۔ جب 6 مہینہ رات ہی رات ہے تو کیا کریں گے؟ پھر وہ اسی رات میں ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہے۔
لیکن یہ کتنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہم پر، آپ پر، سب پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا اور اس کی سہولت سے ہم عافیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ قسم ہے دن کی، والنہار اذا جلاھا، اور ان چیزوں کی جس کو اس نے روشن کیا، واللیل اذا یغشاھا، اور قسم ہے رات کی جب یہ سب چیز کو چھپا دے۔ آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عظیم الشان نعمت ہے رات کا ہونا۔ جب ایک انسان دن بھر کا تھکا ماندہ، ذہن بھی تھک گیا، جسم بھی تھک گیا، ہاتھ پاؤں تھک گئے، انسان پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد اگر یہ رات نہیں آتی تو اس کی پریشانی کا حل نہیں ہوتا۔ رات آئی اور اس کے بعد دن کے سارے تھکان رات نے دور کر دیا۔ انسان دن میں کتنا بھی سو لے لیکن وہ راحت تو نہیں ملتی جو رات کو سو کر انسان کو حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی عظیم الشان نعمت عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بھی قسم کھائی کہ رات کس نے دیا، واللیل اذا یغشاھا، اور اگر رات ہو مگر وہ روشن ہو تو پھر انسان کی زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا۔ رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، ہر چیز کو ڈھانک دیتی ہے۔ جب ہر چیز کو ڈھانک دیتی ہے تو اللہ کی ساری مخلوقات کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ انسان اپنی شرارت سے رات کو روشن رکھے تو انسان ہی کا نقصان ہوتا ہے، انسان کی زندگی درہم برہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے، لیکن رات کو روشن کر دے، رات کو ڈھول تماشا ہونے لگ جائے، شور ہنگامہ ہونے لگ جائے، میلہ ٹھیلا چلنے لگ جائے، تو یہ نظام انسان کا درہم برہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ کوئی رات کو ناچے، رات کو شور مچائے، رات کو ہنگامہ کرے۔ رات تو سکون کی چیز ہے، اس کو سکون ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاھا، رات کی قسم ہے اور جب وہ سب چیز کو چھپا دے۔ والسماء وما بناھا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اس کو پھیلایا ہے۔ والارض وما طحاھا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا ہے۔ اب یہ جتنی نعمتوں کا ذکر آپ کے سامنے آیا ہے سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں، ضد ہیں۔ شمس اور قمر، چاند اور سورج، ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے، دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب دن ہوگا تو رات نہیں، جب رات ہوگی تو دن نہیں۔ روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جب روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، یہ سب مخالف ہیں ایک دوسرے کے۔ اسی طرح زمین اور آسمان، یہ آسمان کی اونچائی دیکھیں اور زمین کی پستی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی کہ آسمان بھی تمہارے لیے اسی طرح عظیم الشان نعمت ہے جس طرح زمین تمہارے لیے نعمت ہے۔ آسمان کو اس نے تمہارے سروں کے اوپر پھیلا دیا ہے اور زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے بچھا دیا ہے، اور زمین کو تمہاری خدمت کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ تم زمین کے اوپر جہاں چاہو اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لو، زمین اف نہیں کر سکتی۔ اور انسان نے اللہ کے دی ہوئے عقل کا استعمال کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے یہ اللہ کو نہیں پہچان سکا، لیکن اللہ کی مخلوقات کو کتنا پہچان گیا کہ یہ میرے لیے ہے۔ یہی انسان اسلام سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو پوری زمین اس کو معبود نظر آتی تھی، زمین کا ذرہ ذرہ، کنکر پتھر سب اس کو خدا نظر آتا تھا، خدا سمجھ بیٹھا تھا۔
اور جب خالق کائنات نے کہا کہ یہ تو تمہاری غلام ہے، تمہاری نوکر ہے، تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا. دیکھو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے کیسے زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے کہ بچھی ہوئی ہے تمہارے واسطے، تم مکان بناؤ. کبھی تم خیمے کے کپڑوں کے خیمے بناتے تھے رہنے کے لیے، اسی کو اپنا عروج سمجھتے تھے. پھر تم نے مٹی کا مکان بنانا، جھوپڑی اور پھوس کا مکان بنانا شروع کیا، وہ تمہاری ترقی ہوئی. پھر تم نے پختہ مکان بنانا شروع کیا. ایک بار بھی اللہ یاد نہیں آیا کہ یہ زمین ہل نہیں رہی ہے، 100 منزلہ عمارتیں ہم زمین پر لوڈ ڈال رہے ہیں، بھاری وزن ڈال رہے ہیں، زمین افت نہیں کہہ رہی ہے. کہاں تم نے اتنا وزن ڈالا میرے اوپر؟ اب تو یہ انسان اور آگے بڑھ گیا، اب تو یہ زمین کے اندر جا رہا ہے. پہلے زمین کے اوپر مکان ہوتے تھے، زمین کے اندر مکان ہونے لگے، زمین کے اندر شہر بس گئے، زمین کے اندر ریلوے لائن بچ گئی، زمین کے اندر سارا کارخانہ نظام چلانے لگا انسان. ایک بار بھی اللہ یاد نہیں آیا کہ جس نے اس زمین کو ہمارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اس میں پہاڑوں کے میخ گاڑ دیے ہیں، پہاڑوں کے کل ٹھوک دیے ہیں، تاکہ یہ زمین اللہ کے بندوں کے لیے ہلے نہیں. اللہ کے بندے اس پر مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان بنا کر رہنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہل جائے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیل گاڑ کے ٹھونک دیا کہ ہلو مت. انسان ایک بار بھی نہیں سوچتا ہے کہ زمین تو پانی کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن یہ اتنا مستحکم ہے، ہمارے اتنے وزندار مکان کا لوڈ برداشت کر رہی ہے یہ زمین. یہ کس نے ایسا کیا؟ کبھی یاد نہیں آتا، کبھی اس کا شکر انسان اپنے زبان سے ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کے جان کی اور اس کی جس نے ان کو برابر برابر بنایا. انسان خود کو پہچان لے کہ وہ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا اور کیسا بنایا. جا بجا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اور تمہارے اندر جو ایک نظام چل رہا ہے، ایک نظام باہر میں تم دیکھتے ہو، ایک نظام تمہارے اندر بھی چل رہا ہے. اور جتنا عظیم الشان نظام باہر میں اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے، رات اور دن کا، سورج اور چاند کا، ہواؤں کا، پانی کا، پہاڑ کا، وہ سارا نظام تمہارے جسم کے اندر بھی موجود ہے. تم اپنے اندر بھی تو غور کر لو. تو اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے ان کو برابر برابر بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے ان کو بنایا، انسان کو بنایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں اور خرابیوں کو پرکھنے کا نظام قائم کر دیا. انسان کو اچھائی بھی بتلا دی اور خرابی بھی بتلا دی کہ دنیا میں تم جتنے کام کرو گے یا کرتے ہو اس میں کون سا کام خراب ہے اور کون سا کام اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بنا دیا. ایک نظام باہر میں چلتا ہے، تعلیم گاہ، مدارس، مکاتب، جہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے. ایک نظام اندر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَأَلْهَمَهَا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی ہے. الہام اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں ڈال دی ہے. فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
کون سا کام خراب ہے اور کون سا کام اچھا ہے، یہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سب سے بڑا مفتی تو تمہارا دل ہے، سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو کسی بھی غلط کام پر تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہونا ضروری ہے، اگر ایمان ہے تب۔ ایمان ہوگا تو کسی بھی غلط کام پر دل میں ایک کھٹکا آئے گا، بس اتنا کافی ہے انسان کو بچ جانے کے لیے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ پہاڑ جیسے بھی غلط کام کرتا رہے گا، اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ فرمایا پہلے کسی بھی کام سے پہلے اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ کسی کام کے کرنے سے پہلے جب تمہارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے تو تمہارا دل تم کو آگاہ کرے گا کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اندر میں ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی خرابیاں بھی الہام کر دی، بتا دی، اور اس کی اچھائیاں بھی بتا دی، وَتَقْوَاهَا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کے کرنے کا اور برے کام کے کرنے کا اختیار بھی دے دیا، مجبور نہیں کیا۔ اگر مجبور کر دے کسی کام پر تو پھر سزا اور جزا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انسان کے سزا اور جزا کا مسئلہ اسی پر قائم ہے کہ انسان کے اختیار میں کتنا ہے اور انسان مجبور کتنا ہے۔ اگر یہ بالکل یہ مجبور ہوتا تو پھر اس کو عذاب دینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے باب العلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم قرار دیا، علم کے دروازہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کتنا عمدہ جواب دیا، فرمایا پیر اٹھاؤ، ایک پیر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک پیر اٹھا لیا۔ انسان ایک پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک پیر پہ کھڑا تھا، ایک پیر اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بس انسان اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے۔ انسان پورے طور پر نہ مختار ہے کہ جو چاہے کر دے۔ اگر انسان اتنا مختار ہوتا تو سورج کو کھینچ کے لے آتا، ساری ٹیکنالوجی یہاں پر رکھی رہ جائے گی۔ یہ 4 دن تک سب کہاں پر رہے تھے؟ بڑے بڑے ڈیجیٹل والے بھی، بڑے بڑے انجینئر والے بھی، اور بڑے بڑے فلاں سب اس اوپر تاک رہے تھے۔ کس نے سورج کو چھپا دیا ہم سے؟ مصنوعی گرمی جتنی چاہو، جس چیز سے حاصل کرنا چاہو کر لو، لیکن قدرتی گرمی کے لیے تمہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا اس کو، اس مالک کو جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو چھپایا۔ تو سب کچھ خود بخود نہیں ہے، کچھ تمہارے اختیار میں بھی ہے، اور کہیں تم مجبور بھی ہو۔ جہاں انسان مجبور ہے وہاں انسان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور جہاں انسان مختار ہے اس کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا۔ ہماری شریعت اتنی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اتنے ہلکے ہیں، ایک انسان بھی روئے زمین میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے تھے۔ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیوں؟ بازار جا سکتے تھے، نوکری میں کارخانے جا سکتے تھے،
سب کچھ کر سکتے تھے، بس صرف نماز کے لیے آپ مجبور تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور جتنی سہولتیں ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے عبادت کے معاملے میں دیا ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مذہب میں اتنی سہولت نہیں مل سکتی۔ جہاں ایک انسان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس جاڑے کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً تکلیف ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کا اجر کتنا گنا بڑھ جاتا ہے کہ میرا بندہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے میرے لیے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ مجھے مانتا ہے، میرے حکم پہ چلنا چاہتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ اے فرشتوں، میرے بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دو۔ آتا ہے کہ جب پلسرات پر سے انسان گزرے گا تو ایک بوڑھا جس نے جاڑے کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہوگا، دوزخ پناہ مانگے گی اس سے، کہ بڑے میاں جلدی گزرو، تم نے جس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا فجر کی نماز کے لیے، اس کی ٹھنڈک سے یہ سورج کی آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، جلدی گزرو۔ پھر سہولتیں موجود ہیں۔ کس نے کہا کہ ٹھنڈے ہی پانی سے وضو ہو سکتا ہے، گرم پانی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تو سہولتیں مسجدوں میں بھی موجود ہیں۔ انسان ایک دم مجبور ہو جائے پانی استعمال پر تو اللہ تعالیٰ نے تیمم اس کا آپشن رکھا ہے، تیمم سے کر لو نماز، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، مگر مجبوری نہیں بتا سکتے کہ میں مجبور ہوں، اتنے ٹھنڈے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں ناپاک ہوں۔ ناپاک رہنا تمہارا شوق ہے مبارک، اگر کسی کو ناپاک رہنے کا بہت شوق ہے تو وہ رہے ناپاک، کبھی بھی ملک الموت آ سکتا ہے، پھر وہ نہیں کہے گا کہ جب تم پاک ہو جاؤ گے تب تم کو لے چلیں گے، وہ تو میرا یہی وقت مقرر لے چلیں گے، تم ناپاک رہے کیوں؟ سہولتیں تو موجود ہیں، پانی نہیں گرم کر سکتے ہو، پانی نہیں استعمال کر سکتے ہو، مٹی تو ہے، مٹی سے تیمم کر لو، جنابت سے بھی پاک، غسل کی بھی ضرورت نہیں، غسل کے لیے بھی تیمم کر لو، اتنی سہولت کہاں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھائی بھی بتا دیا اور خرابی بھی بتا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب انسان کیا کرے گا وہ تو خود جانے، فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا، اپنے دل کی صحیح بات مان کر اپنی زندگی کو سنوار لیا، افلح، وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی کی سند مل گئی۔ اتنے قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمایا کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اپنے دل کو پاک کر لو، تم اپنی زندگی کو سنوار لو، اسی میں کامیابی ہے، اور کامیابی دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کسی چیز میں کامیابی ہوتی تو فرعون بھی تو کامیاب ہو سکتا تھا، قارون بھی تو کامیاب ہو سکتا تھا، حامان بھی تو کامیاب ہو سکتا تھا، وہ تو سب ناکام ہو گیا دنیا کی ساری نعمتوں کے باوجود۔ اور اگر کسی چیز کا دنیا میں نہ ہونا ناکامی کی نشانی ہوتی تو آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن وہی تو کامیاب ہوئے ہیں، کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کو کامیابی کی سند اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا ہاتھ میں آ جائے، کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنا لے، انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اور یہی زندگی جب تک کہ سانس چل رہی ہے یہی موقع ہے، جب سانس رکے گی پھر انسان اپنے آپ کو بنا نہیں سکے گا، ابھی بنا لے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ، ناکام نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا۔
دفن اسی کو کہتے ہیں کہ دفن کر دینا کسی چیز کو زمین کے اندر. کس چیز کو دفن کیا جاتا ہے؟ جو زمین کے اوپر رہنے کے قابل نہیں ہوتا ہے اس کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے. جس انسان نے اپنی زندگی کو نہیں سنوارا، اپنے آپ کو نہیں سنوارا، گویا اس نے اپنے آپ کو دفن کر دیا. اتنے قسموں کے بعد اور سچائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. واقعات تو بہت ہوئے ہیں قرآن پاک میں، بہت سے موجود بھی ہیں. ایک واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، کذبت ثمود بطغواہا، اس سورہ کے اندر، سورہ الشمس کے اندر. جھٹلا دیا سمود کی قوم نے اپنی سرکشی کے ساتھ. ہوا کیا؟ صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی بات بتائی، اللہ کو ماننے کا حکم دیا، تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا. ایک کڑی شرط رکھ دی، آپ کو ہم نبی مانیں گے ایک شرط کے ساتھ کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دیجئے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور وہ ہمارے سامنے آگے بچہ دے دے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. اگر آپ نبی ہیں تو اپنے اللہ سے کہیے، اگر اللہ آپ ایسا کر دے گا ہمارے سامنے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو صالح علیہ السلام ڈر گئے، کہا کہ ہماری قوم اتنی سرکشی پہ اتر آئی، اس کے اندر ماننے کا جذبہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر ہمیں نبی بنایا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ کر دکھلائے گا. لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں مانیں گے تو یہ تو ساری قوم برباد ہو جائے گی. صالح علیہ السلام ڈر گئے، منع کیا کہ ایسی فرمائش مت کرو، کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہو جائے گا، مگر نقصان تمہارا ہوگا اگر تم پھر انکار کرو گے. مگر لوگ ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. اگر نبی ہیں مانگیے، دکھلائیے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر درخواست کر دیا کہ اے اللہ، اب میرے لیے اپنی نبوت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ نشانی تو انہوں نے خود مقرر کر لیا ہے کہ جب تک کہ اونٹنی نہیں نکلے گی پہاڑ سے، پہاڑ سے بھی اونٹنی نکلتی ہے، ہم ان نبی نہیں مانیں گے. اے اللہ تعالیٰ، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، کر دیجیے. اور سارے شہر کے لوگ میدان میں موجود ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ آج ہم یہ دیکھنا ہی چاہتے ہیں، یہ تماشا کہ صالح علیہ السلام جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کتنا سچا ہے. دیکھا کہ پہاڑ سے ایک بڑی موٹی تازی اونٹنی پیٹ میں بچہ لیے ہوئے تھل تھلاتی ہوئی چلی آ رہی، میدان میں آ کر کھڑی ہو گئی. سارے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور بھرے مجمع کے بیچ میں اس نے بچہ کو جنم دے دیا. اب یہ منظر دیکھ کر سب تو حیرت زدہ ہو ہی گئے. ان کے جو جانور پانی پینے کے لیے آئے تھے وہ سب بھی دہشت زدہ ہو کے بھاگے. وہ وہاں پر ہوتا ہے ہجر میں وغیرہ میں، اس سب علاقے میں پانی پلانے کے لیے ایک حوض سا بنا ہوتا ہے، اس میں لوگ پانی بھر دیتے ہیں. شام کو جانور چر کے آتے ہیں، پانی بھر پیٹ پی لیتے ہیں، پھر اپنے اپنے باڑے میں چلے جاتے ہیں. تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب ان کے جانور نے دیکھا تو سب ڈر کے مارے بھاگے. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ سے ڈرو. آ گئی نشانی، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے حوض میں منہ لگایا اور سارا پانی صاف، سارا پانی پی لیا. اب ان کے جانور پیاسے چلے گئے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ سنو، یہ مصیبت تو تم نے خود مول لیا ہے نا، اب ایسا کرو
کہ ایک دن تو اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کا نام ہی پڑ گیا قرآن میں، ناقۃ اللہ پانی پیے گی۔ اس دن تمہارے جانور کو پانی نہیں ملے گا، تمہارے جانور ایک دن پانی پئیں گے، اس دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ مانتے ہو؟ تو لوگوں نے اس سے بھی انکار کر دیا گیا کہ یہ تو نہیں ہوگا۔ صالح اسلام نے کہا کہ ڈرتے رہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کیے ہو سب کے لیے نقصان ہوگا، بربادی آ جائے گی، مگر مانے نہیں۔ اذ انبعث اشقاہا، جو سب سے زیادہ بدتمیز اور بدبخت قسم کا تھا ان میں سے، قوم سمود میں سے، وہ کھڑا ہوا، قدار بن سالف، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پیر کاٹ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اب تو صالح علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ یہ اور اس نے للکار دیا، کہا یہ اونٹنی مری پڑی ہے، کہتے تھے اللہ کی اونٹنی مری پڑی ہے، کہاں اللہ کا عذاب؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب تو آئے گا، اب تو تم عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اور پھر 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد ایسا زلزلہ آیا، ایسا کڑک آیا کہ پوری کی پوری بستی تباہ و برباد، سب کے سب ختم۔ ایک بدبخت نے بدبختی کیا تھا اور لوگوں نے اس کو منع نہیں کیا، اس کو اور شہ دیا، تو اللہ کا عذاب سب پر آ گیا۔ یہ ہے ڈرنے کی بات۔ ہمارے سماج میں بھی اگر کوئی اس طرح بدبختی پہ اتر آئے گا تو اس کے برے اثرات تو پورے قوم پر پڑیں گے۔ یہ پورے قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بدبختوں کو لگام لگایا جائے اور برائیوں کو روکنے کی پوری کوشش کیا جائے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ آپ کو واقعہ سنانا مقصود تھا، نہیں، کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف ہم سب کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہم سب کی ہدایت کے لیے اترا ہے، ہمیں اسے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔